اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ توبہ جی چھٹا رکوع ہے اور آیت نمبر 38۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرۃ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا ہے تمہیں کہ جب کہا جاتا ہے تم سے کہ نکلو اللہ کے راستے میں، انفرو کوچ کرو، نکلو یعنی اسٹرگل کرو، جد و جہد کرو اللہ کے راستے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، تو بوجھل ہوتے ہو تم زمین کی طرف۔ کیا تم نے پسند کیا ہے دنیا کی زندگی کو آخرت میں سے؟ بس کچھ نہیں، یہ دنیا کا مال و متاع جو ہے آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا، قلیل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ جب تم اس پر ایمان لے آئے ہو، اللہ کی کتاب پر، اس سے اپنا جو علم اور جو اللہ نے ہدایت دی ہے تو اس کو پھیلاؤ، اس کے لیے نکلو، ٹھیک ہے، اس میسج کو لوگوں تک، دوسروں تک پہنچانا ہے، تو اس کے لیے نکلنا اللہ کے راستے میں۔ تو اللہ میں کہہ رہا ہے بوجھل ہوتے ہو زمین کی طرف۔ یہ ایک آیت کیونکہ اللہ نے لکھ دیا تو ایسے ہوتا ہے، سچویشن اللہ تعالیٰ ڈسکرائب کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے کہ ایک سچویشن کہ اگر کوئی نکلنا پڑے اللہ کے راستے میں، ٹھیک ہے، تو انسان تھوڑا بوجھل ہوتا ہے اس میں، لیکن وہ یہ سچویشن کن کے ساتھ ہوتی ہے؟ جو دنیا کو پسند کر لیتے ہیں آخرت کے مقابلے میں۔ اور اللہ میں کہہ رہا ہے یہ دنیا کا جو ہے نا مال و متاع، یہ دنیا کی جو زندگی ہے، یہ تو بہت قلیل ہے، تھوڑی، آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے، قلیل ہے۔ اس کا جو فائدہ یہ انسان اپنا دیکھتا ہے، آسائش یا جو بھی، اور اللہ کے راستے میں نکلنے سے وہ تھوڑا کتراتا ہے، یا اس اسٹرگل، جد و جہد، لوگوں سے ملنا، اس کے لیے نکلنا، اپنے مال کے ساتھ بھی، اپنے نفس کے ساتھ بھی، جان کے ساتھ بھی۔ تو یہ سچویشن اللہ تعالیٰ ڈسکرائب کر رہا ہے۔ تو چنانچہ یہ حکم ہے اللہ کہہ رہے ہیں کہ نکلو۔ تو اب آگے دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ اس کا، اگر نہ تم نکلو یا کوچ کرو یا جد و جہد کے لیے اللہ کے راستے میں نکلو، وہ یعذبکم عذابا علیما، تو وہ تمہیں عذاب دے گا، دردناک عذاب۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، اور وہ بدل دے گا کسی اور قوم سے تمہیں، یعنی کسی اور قوم کو لے آئے گا اللہ تعالیٰ۔ ظاہر ہے اللہ کے لیے کون سی مشکل ہے، لوگ جو ہیں اگر نہیں ایمان والے اس کرائٹیریا پر، تو اللہ تعالیٰ بدل دے گا۔ لوگ تو آ رہے ہیں، مر رہے ہیں، جا رہے ہیں، دوسرے آ رہے ہیں۔ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، اور نہ تم اس کا کچھ بھی بگاڑ سکو گے۔ اللہ تعالیٰ سے کون کچھ، وہ مالک ہے، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا ایک آرڈر ہے یا اپنا ایک رول بتا دیا کہ، یا حکم ایک دیا کہ نکلو اللہ کے راستے میں، جو ایمان والو، ایمان آ گیا تو پھر اب آپ اس پر اگر مضبوط ہیں، پکے ہیں، تو پھر اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے گا، آپ کو بتانا پڑے گا لوگوں کو اس اپنے ایمان کے بارے میں، جو اللہ کی اس ہدایت ہے، اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہوگا۔ وہ اللہ کی آیت کے تھرو، اپنی بات نہیں کر سکتے آپ، اب اللہ کی آیت کے ذریعے ہی وہ آپ نے، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر نہیں نکلو گے تو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا اور بدل دے گا، دوسری قوم کو ہم، یعنی ہمارے سوا کوئی اور قوم آ جائے گی۔ تو اب یعنی نہیں نکلتے، اگر الا تنصروہ، بس اگر نہ تم نے کی اس کی مدد، فقط نصر اللہ، تو بے شک اللہ مدد کرے گا اس کی، اللہ مددگار ہے اس کا۔ تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد یہ کیا ہے کہ اور بھی بہت ساری جگہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مدد کرو اللہ اور اس کے رسول کی، جو مدد کرے گا۔
تو مدد یہی ہے کہ یہ اس میسیج کو، اس ایمان کو، اس اللہ کے اس کے جو کنسیپٹس ہیں، کلمات ہیں اللہ کے، جو ان عقائد کو دوسروں تک پہنچانا، ان کنسیپٹس کو، اللہ کے اس میسیج کو پہنچانا دوسروں تک، یہی مدد۔ تو اللہ میں کہہ رہا ہے اگر نہ تم مدد کرو گے اس کی، یعنی رسول کی مدد نہیں کرو گے، تو اللہ تعالیٰ مددگار ہے اس کا۔ کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب نکال دیا ان لوگوں نے جو انکاری ہیں، جو اس آیت کا کفر کر رہے ہیں یا اس کو نہیں مان رہے، اس پر عمل نہیں کر رہے، انکاری ہیں، وہ نکال رہے ہیں رسول کو، یعنی اس میسیج کو یا اس کو انہوں نے نکال دیا اس کو۔ ثانیس نئی نے دوسرا دو میں سے، یعنی یہ دو کون ہے اور دو میں دوسرا کون ہے؟ پورے قرآن پاک کو آپ دیکھیں نا، اسٹڈی جب ہم غور کرتے ہیں اللہ کی آیات، تو اللہ تعالیٰ نا کنٹینیوس ایک بشر سے ایک کلام کر رہا ہے، بشر سے، تجھ سے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک پورا آپ دیکھیں نا کتاب میں، تو وہ بشر سے کلام، ایک بشر ہے انسان، اور اس کے ساتھ رسول ہے، میسنجر اللہ کا، یہ دو ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، ان دو میں سے ایک۔ تو ایمان والے جب نکالتے ہیں اپنے میں سے رسول کو یا اس بشر کو جس کے ساتھ رسول ہے، اس کی نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہے۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ تھے غار میں، یا جب وہ ہیں غار میں۔ غار کا مطلب کہ وہ یعنی ہر طرف سے ان کی کہہ رہے ہیں کہ بالکل کوئی ان کو بند ہو گئے وہ، یعنی وہ راستہ ان کو کوئی نہیں، کوئی ان کا مددگار نہیں بن رہا، یعنی وہ تنہا ہو گئے وہ، بات سمجھے؟ غار میں جیسے کوئی سچویشن ہوتی ہے نا کہ یار میں تو اب راستہ نہیں سجائی دے رہا، یا میں بند ہو گیا ہوں ایک جس طرح غار میں، کوئی ان کو نکلنے کا کوئی راستہ، کوئی روشنی کوئی ایسی نظر نہیں آ رہی، وہ غار میں بند ہے۔ جب وہ تھے غار میں، تو جب غار میں تھے یہ دونوں، وہ بشر اور اس کے ساتھ رسول، یعنی جو رسول پر ایمان رکھتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کی احکامات پر، تو اس کو ساتھ نہیں دیا معاشرے میں یا لوگوں نے، تو وہ جیسے ایک بند ہو گئے کسی سچویشن میں، ٹھیک ہے۔ تو اس بشر کے ساتھ جو رسول ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ کہا اس کے صاحب کے لیے، اذ یقول لصاحبہ، جب کہا اپنے صاحب کے لیے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تو غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہ صاحب کون ہے؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ یعنی جو بشر ہے نا رسول کے ساتھ، بشر انسان جو رسول کے ساتھ ہے، اس کو صاحب کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو کہا جب، یعنی رسول کہہ رہا ہے اپنے صاحب کے لیے، ساتھی کے لیے، یعنی جو بشر اس کے ساتھ ہے، اس کا ساتھی ہے رسول کا، تو رسول اسے کہہ رہا ہے، یقول، جب کہہ رہا لصاحب، اپنے صاحب کے لیے کہ نہ تو غم کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جو وہ بشر جس کو نکال دیا کفر کرنے والوں نے، اس کے ساتھ رسول ہے، رسول، وہ دونوں جب غار میں ہیں، سچویشن میں بند ہیں، کوئی ان کو، اس بشر کو کوئی نظر نہیں آ رہا، کوئی راستہ، ہر طرف ایک طرح کہہ لیں قید کی اس سچویشن ہے، لوگ نہیں مان رہے اس کی بات، یا اس کو کفر کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ جو رسول ہے وہ اپنے صاحب سے کہہ رہا ہے کہ مت غم کر، یہ قول لصاحب، اپنے صاحب کے لیے وہ کہہ رہا ہے، تو رسول کا قول، تو رسول جو اس صاحب کے ساتھ ہے، اس بشر کے ساتھ جو رسول ہے، وہ کہہ رہا ہے نہ تو غم کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔
فانزل اللہ، پھر اللہ نے نازل کی سکینت ہو، اس پر اپنی سکینت، تسکین علیہ، اس پر، اس بشر پر جو رسول کے ساتھ ہے، تو اللہ نے اس پر سکینت نازل کی۔ وَأَيَّدَهُ، اور مدد کی اس کی، اس کو قوت دی، مدد دی، بجنود لم ترونہا، ایسے لشکروں سے، ایسے لشکر سے کہ نہیں تم نے دیکھا اس کو، وہ ہم نہیں دیکھ سکتے، ایسے لشکر، ایسے لشکر سے اللہ نے اس کی مدد کی۔ وہ کیا مدد تھی؟ وَجَعَلَ كَلِمَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا سُفْلَىٰ، تو کر دیا کلمہ ان لوگوں کا جو کفر کر رہے ہیں، سفلا، گھٹیا، نیچا۔ تو اصل جنگ کیا ہو رہی ہے؟ کنسیپٹ کی، عقائد کی، ان کلمات کی، اللہ کے کلمات کی اور کفر کے کلمات کی، یہ مقابلہ ہے اصل۔ وہ جو اللہ نے مدد کی جن لشکروں سے، تو وہ کیا ہے؟ وہ لشکر کیا ہے؟ یہ اللہ کی آیات کی انڈرسٹینڈنگ، وہی اللہ کے، یہ جو جن کو ہم نہیں دیکھتے، ایسے لشکر سے اللہ نے ان کی مدد کی، یعنی اس بشر کی جس کے ساتھ رسول ہے، اس کی مدد کی اللہ تعالیٰ نے ایسے لشکروں سے جن کو ہم نے نہیں دیکھا۔ تو مدد کیا تھی؟ کہ جو کلمہ تھا ان کفر والوں کا، جو ان کے عقائد تھے، جو، تو اللہ نے ان کو گھٹیا کر دیا، نیچا کر دیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا کلمہ ہی ہے اولیاء، اعلیٰ۔ تو اللہ نے اپنے کلمات کو اعلیٰ کر دکھایا، اور ان کے جو کفر کرنے والوں کے جو کلمات تھے، ان کے جو عقائدوں کو، اللہ نے ان کو نیچا کر دکھایا۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ ہے چھایا ہوا، عزیز، غالب، چھایا ہوا، حکمت والا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلمے کو نیچا کرے، توبہ نعوذ باللہ۔ ہمیشہ اللہ کا کلمہ یہ اعلیٰ رہے گا، ہمیشہ۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے لشکروں سے مدد کرے گا جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ آپ پریکٹس کریں گے دنیا میں تو آپ کو آئیں گے لشکر، وہ آج بھی۔ تو یہ وہ غار نہیں ہے جو غار حرا میں وہ حضرت ابوبکر صدیق، وہ اس سچویشن میں تھے جب وہ تھے، تو ان کے لیے یہ آیت تھی۔ آج ہم ہیں زندہ تو ہمارے لیے یہ آیت ہے۔ آج یہ سچویشن ہمارے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، تو یہ سچویشن ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اصل مقصد کیا ہے کہ اللہ نے اپنے کلمے کو اعلیٰ کیا، اپنے کلمات کو، اپنے جو کانسیپٹس کو، جو ایمان والے ان کو اعلیٰ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ چاہے وہ اکیلا ہے، وہ بشر ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ رسول ہے، اس پر ایمان ہے، تو رسول نے اسے کہا کہ مت غم کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے پھر سکینت نازل کی ان پر۔ تو مقصد کیا تھا؟ یہ اگلی بھی آیت پڑھ لیتے ہیں۔ انفروا خفافا و ثقالا، تو تم نکلو، کوچ کرو، نکلو ہلکے یا بھاری، اور وجاہدوا، اور جد و جہد کو، باموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسکم، اپنے نفسیات کے ساتھ، نفس کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اللہ کا راستہ یہ کتاب ہے، قرآن ہے، اس راستے میں لوگوں تک پہنچاؤ اسے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہ ہے بہتر تمہارے لیے اگر ہو تم علم رکھتے۔ اگر ہوتا مال جلدی مل جانے والا، ارزن قریباً، اور سفرن کا سفر ہوتا درمیانہ، تو وہ ضرور پیروی کرتے تیری، لیکن وہ دور دکھائی دی ان کو مسافت، اور ان قریب وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی، اگر ہوتے ہم استطاعت تو ہم ضرور نکلتے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اگر ان کو مال جلدی مل جاتا، ارزن قریباً، اگر اس کا یعنی چھوٹا ہوتا، سفر بھی ہوتا درمیانہ، جو عرض یا جو غرض تھی وہ قریب ہوتی اور اس کا سفر بھی کم ہوتا، تو وہ ضرور پیروی کرتے تیری، لیکن انہیں دور دکھائی دی ان کو یہ مسافت۔ یعنی وہ کمزور ایمان والے، جن کے پکا نہیں ایمان، وہ کہہ لیں کہ کمزور ہے ان کا، وہ ادھر دیکھتے ہیں تو وہ بھی ان کو صحیح لگتا ہے، ادھر دیکھتے ہیں تو یہ بھی، تو وہ کمزور ایمان والے جو ہے نا، تو ان کو یہ جو ہے نا وہ دور لگی، مشقت لگی، اس کو مسافت دور، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ بہانے بازیاں کر رہے ہیں کہ ان قریب
لوگ حلف لیں گے اللہ کے ساتھ، کا قسمیں اٹھائیں گے کہ ہم اگر استطاعت رکھتے تو ہم ضرور نکلتے تمہارے ساتھ۔ وہ ہلاک کر رہے ہیں اپنے نفسوں کو۔ یہ جو کریکٹر جو کوئی کر رہا ہے نا، تو اللہ میں کہہ رہے ہیں ان کی نفسیات ہلاک ہو رہی ہے، نفس ہلاک ہو رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک وہ ہیں جھوٹے، وہ جھوٹ بول رہے ہیں اپنے اندر نفسوں میں، تو نفسیات ان کی ہلاک ہو رہی ہیں، نفس ہلاک ہوں گے۔ تو یہ ایمان والوں کے لیے اللہ نے لازمی نکلو اللہ کے راستے میں، تو جد و جہد کرنی چاہیے اپنے مال سے، اپنے نفس سے، جہاں جہاں انسان جس کا ہے دائرہ اختیار اس میں اس نکلنا چاہیے۔ تو اگر اللہ میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھی کوئی نکلے گا، تو جو شخص رسول کے ساتھ ہے تو سمجھو اللہ اس کے ساتھ ہے، اللہ ان ایسے لشکروں سے مدد کرے گا جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو مدد کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلمے کو ہمیشہ اعلیٰ ہی رکھے گا۔ تو یہ ڈرنا نہیں، نہ کسی سے، یعنی اللہ کے کلمے کو اعلیٰ رکھنا ہے، اللہ کے کلمات کو ہی ہم نے لوگوں تک پہنچانا ہے، اس کلمے کو، یہ کلمات جو ہیں اللہ کے، ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، آیت رکھیں سامنے اور اس کی انڈرسٹینڈنگ اس کو بیان کریں۔ تو ہاں وہ میں بتا دوں، وہ صاحب وہ ہے 81 کی 22، رسول کے ساتھ جو بشر صاحب کس کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، وہ آپ دیکھیں 81 کی 22 نمبر آیت ہے۔ جی سورۃ تکویر، اس کی یہ دیکھیں، انہو لقول رسول کریم، بے شک یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ لقول لازمن، یعنی بہت زور سے، یعنی فل کہہ لیں کہ لا لگ جائے نا تو بڑا شدت آتی ہے اس میں۔ لقول رسول کریم، یہ ہے رسول کریم کے قول کے ساتھ، رسول کریم کا قول، یہ اللہ کی یہ بک، یہ کتاب، اللہ کے ورڈز۔ اب یہ رسول کون ہے؟ ذی قوت عند ذی العرش المکین، قوت والا، نزدیک ہے ذی العرش المکین، عرش والے کے ٹھہرایا، مکین مکان اس کا ٹھہرا، یعنی نزدیک عرش والے کے ٹھہرا ہے۔ یہ جو رسول ہے قوت والا اور نزدیک عرش والے کے ٹھہرا ہے۔ اور عرش کیا ہے، میں آپ کو پہلے بھی شاید وضاحت کی، عرش یہ اللہ کی کتاب، اللہ کا بک، جو اللہ کی یہ کتاب ہے نا جس کی، اس کے قریب وہ ٹھہرا ہے، ذی العرش، عرش والے کے قریب ہے اس، یعنی اس کتاب کے جو مالک ہے اللہ، اس کے نزدیک ہے وہ رسول۔ مطاع ثم امین، اطاعت کیا جائے، مطاع ہوتا ہے جس کی اطاعت کی جائے، فالو کیا جائے اس کو، ثم امین، اور امانت دار ہے، ٹرسٹ وردی ہے۔ وما صاحبکم بمجنون، اور نہیں ہے یہ تمہارے صاحب ساتھ کسی جنون کے، یعنی صاحب یہ جو رسول کے ساتھ ہے جو بشر، اس کو اللہ کہہ رہا ہے صاحب، نہیں ہے یہ تمہارے صاحب بمجنون، کسی جنون دیوانے کے ساتھ۔ لقد رآہ بالافق المبین، بے شک دیکھا اس نے ساتھ کھلے افق پر، افق یعنی کنارے پر، کنارہ یا آسمان یا کھلا، بڑے واضح، یعنی انہوں نے، اس نے بڑا واضح دیکھا ہے اس کو، افق المبین۔ وما ہوا علی الغیب بضنین، اور نہیں ہے وہ اوپر غیب کے بخیل یا بضنین، کنجوس، بخیل غیب پر۔ وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور نہیں ہے یہ قول شیطان رجم کیے ہوئے کے ساتھ۔ یہ جو قول ہے نا، یہ شیطان رجم کیے ہوئے کے ساتھ نہیں ہے، یہ قول جو رسول کریم کا قول ہے، رسول کریم قول کے ساتھ ہے۔ یہ جو اللہ کی ورڈز ہیں، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی آیات ہیں، یہ کسی شیطان کے قول کے ساتھ نہیں ہے، یہ رسول کریم کے قول کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر کہاں تم پھرے جاتے ہو؟ نہیں ہے یہ مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے، یہ نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو چاہے تم میں سے این یستقیم، کہ وہ سیدھا رہے، صراط مستقیم پر سیدھا رہے، جو چاہتا ہے نا کہ میں سیدھے رستے پر رہوں، اس کے لیے یہ ہے نصیحت، یہ کتاب اللہ کی۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور نہیں تم چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے رب العالمین۔ اور ہم جو چاہتے ہیں نا وہ کچھ مگر وہی جو اللہ چاہتا ہے، اور نہیں تم چاہ سکتے تشاؤون الا ان یشاء، مگر اللہ چاہے، جو ہمارے چاہنے سے یا ہمارے اس سے نہیں، جو اللہ چاہ رہا ہے اس چاہت میں آنا ہے ہمیں رب العالمین کے، پھر کامیاب ہوں گے ہم، اور اللہ کی چاہت ملے گی اس کتاب سے، اس قول رسول سے، ٹھیک ہے، اس بک سے، اللہ کے، اس میں ہے اللہ کی چاہت، ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ کی چاہت میں آئیں گے تو پھر کامیاب ہوں گے۔ تو یہ ہے وما صاحبکم بمجنون، نہیں ہے تمہارا یہ صاحب ساتھ کسی مجنون دیوانے کے۔ تو صاحب اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہا ہے؟ جو رسول کے ساتھ ہیں، بشر، اس کو اللہ تعالیٰ صاحب، ساتھی۔ تو یہاں بھی صاحب کہا، یقول لصاحب، کہا اس اپنے ساتھی کے لیے، تو کہہ کون رہا ہے؟ رسول، قول رسول ہے یہ، تو اپنے ساتھی کے لیے کہہ رہا ہے۔ تو جو بشر رسول کے ساتھ ہے تو وہ اس کو، یعنی یہ قول میں ہی ہے نا، اللہ کے قول میں ہی ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو مت غم کر، نہ کوئی غم، فکر، حزن، کو خوف مت کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو جب تک آپ اللہ کے اس کلمے کے ساتھ رہیں گے تو اللہ ساتھ ہے آپ کے۔ جب آپ کسی اور کلمے میں، کفر کے کلمے میں یا شیطان کے قول میں جائیں گے تو پھر اللہ کی ذمہ داری ختم، پھر جو سسٹم بنایا ہوا اللہ نے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، وہ آپ کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ جب تک وہ اللہ کے کلمات کے ساتھ رہیں گے، اللہ کے اس قول، رسول کے قول کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت، اللہ کی پروٹیکشن میں آپ رہیں گے۔ تو یہ چیز، تو دو میں سے دوسرا وہ ہے بشر اور اس کے ساتھ رسول، ٹھیک ہے۔ تو یہ کفر کرنے والے اس کو نکالتے ہیں، رسول کو نکالتے ہیں۔ اسی کی آیت ہے پیچھے کہ رسول کو نکال بھی دیتے ہیں، یہ بے اخراج الرسول، جو رسول کو نکالتے ہیں۔ میرے خیال 13 نمبر آیت ہے، ہاں 13 نمبر، اسی کی سورۃ توبہ کی 13، بے اخراج الرسول، رسول کو جو نکالتے ہیں۔ تو جزاک اللہ خیر جی، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اپنے ان کلمات سے، اس بک سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت، رہنمائی عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔